سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 11 سال 11 ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں، جن میں سے 6 سال بڑے امن اور سکون کے ساتھ گزرے۔ فتوحات ہوئی، مال غنیمت کی فراوانی ہو گئی، اور یہ مال کی فراوانی یہ حالات کے بگاڑ کا ایک بڑا سبب بن گئی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا اخاف علیکم الفقر ولا اخاف علیکم الدنیا، مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا دنیا کے خطرات سے میں ڈرتا ہوں، یعنی مال و دولت کی زیادتی اور اس کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، جتنا ڈر مجھے اس سے لگتا ہے فقر و فاقہ سے اتنا ڈر نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام دنیا سے اٹھتے جا رہے تھے، اور اگر کوئی صحابہ کرام میں سے بڑے کبار صحابہ میں سے کوئی بچا ہوا تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور گوشہ نشین تھا، ان کی جگہ جو نئی نسل لے رہی تھی وہ زیادہ تقویٰ کے اندر اپنے بڑوں سے کم تر تھی۔ خاص طور پر جن عجمی نسل لوگوں نے اسلام قبول کیا، پوری طرح عجمیت کے اثر سے وہ باہر نہ نکل سکے۔ اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ سیدنا عثمان فطرتاً نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آپ سے پہلے سیدنا عمر ان کے عظمت سے، ان کے جلال سے بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی جو فطرت تھی، نرمی تھی، اس سے شریروں کے حوصلے بڑھے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے لوگوں کو نوازتے تھے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہ فطرتی نرمی کی وجہ سے تھا، لیکن لوگوں نے اس کو کچھ اور رنگ دے دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا اور اہم سبب یہ تھا کہ کابل سے لے کر مراکش تک جو علاقہ فتح ہوا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو درمیان میں بہت سی قومیں آباد تھیں جو اسلام کے زیر نگیں آ گئیں۔ ان کے دل میں قدرتی طور پر انتقام کے جذبات تھے، خاص طور پر یہودی جو حضور علیہ السلام سے پہلے عرب کی معیشت پر، سیاست پر چھائے ہوئے تھے، اور یثرب میں ان کا سکہ چلتا تھا، تو وہ ان کے سارے عزائم اسلام کے اس انقلاب میں خاتمے ملا دیے۔ تو ان کے دل میں قدرتی انتقام موجود تھا اور موقع کی تلاش میں تھے۔ انہی یہودیوں میں سے ایک عبداللہ ابن سبا وہ کھڑا ہوا اور محبت اہل بیت کے پردے میں صحابہ کرام کی تقدیس کی، اور خاص طور پر سیدنا عثمان ذو النورین کی ذات کو نشانہ بنایا۔ اور اس کا صرف ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کو اور آپ کے عمال کو اتنا بدنام کیا جائے، اتنا بدنام کیا جائے کہ یہ خلافت چھوڑ دیں۔ 3 بنیادی اعتراضات عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی نے سیدنا عثمان پر اٹھائے، بلکہ اگر ان کو الزامات کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ 3 الزامات سیدنا عثمان پر لگائے گئے۔ پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبار صحابہ کرام کو عہدوں سے معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو عہدوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا الزام سیدنا عثمان ذو النورین پر یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو عہدوں سے ہٹا کر اپنے خاندان والوں کو عہدوں سے نوازتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بیت المال میں سے سیدنا عثمان اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ تھا، بلکہ الزام یہ تھا کہ سیدنا عثمان ذو النورین نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا، اس کے علاوہ باقی مصاحف کو جلا کر قرآن پاک کی توہین کی۔ یہ 3 الزامات سیدنا عثمان ذو النورین پر لگائے گئے، اور یہ تینوں الزامات انتہائی بیہودہ تھے۔ جہاں تک پہلے الزام کا تعلق ہے کہ صحابہ کرام کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو عہدوں سے نوازتے تھے، تو اگر کسی عذر کی بنا پر کسی کو عہدے سے معزول کرنا یہ جرم ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ جرم کر چکے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا، اور یہی جرم بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، جب طرابلس اور آرمینیا اور قبرص کے فاتحین کو معزول کر دیا۔ تو یہ کوئی جرم نہیں تھا، کسی عذر کی بنا پر کسی کو عہدے سے معزول کرنا، یہ خلافت خلیفہ کی حکمران کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کون کس عہدے کا زیادہ لائق ہے اور کون زیادہ کام آ سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے۔
جہاں تک دوسرے الزام کا تعلق ہے کہ بیت المال میں سے اپنے خاندان والوں کو نوازتے تھے، ذرا عقل سے سوچئے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جو عرب کے سب سے بڑے تاجر اور سب سے بڑے غنی، جنہوں نے ہر موقع پر اپنی دولت کو اسلام کے لیے خرچ کیا، حضرت عثمان کو اس بات کی ضرورت ہی کہاں تھی کہ وہ بیت المال سے خرد برد کر کے اپنے خاندان والوں کو نوازیں۔ حضرت عثمان نوازتے ضرور تھے لیکن بیت المال سے نہیں، اپنی جیب سے نوازتے تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان ذو النورین سے تو عام لوگوں کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی تھی، تو اپنوں کو وہ تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نوازتے ضرور تھے لیکن اپنی جیب سے نوازتے تھے۔ اور جہاں تک تیسرے الزام کا تعلق ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کے مصحف کے علاوہ باقی تمام مصاحف کو جلا کر قرآن پاک کی توہین کی تھی، یہ قرآن پاک کی توہین نہیں بلکہ حضرت عثمان کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے جس کا بدلہ ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ اگر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ یہ اقدام نہ کرتے تو رسم الخط کے اختلاف کی وجہ سے، خلافوں کے اختلاف کی وجہ سے امت کے اندر جو تفریق پیدا ہوتی، جو انتشار پیدا ہوتا، جو لڑائیاں جنم لیتی، اس سے بچانے کے لیے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رسم الخط پر، ایک خلاف پر اتفاق پیدا کرنے کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے مصحف کے علاوہ باقی جتنے مصاحف کو جلا دیا، تو یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ آج امت کم از کم قرآن کریم کے معاملے میں متفق ہے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام پر نازل کیا۔ لیکن یہ پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جس سال سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں، باغیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ سیدنا عثمان مسجد کے ممبر پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی حمد و ثنا کی پوری بیان نہیں کی تو ایک شخص مجمع کے اندر سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں عثمان کتاب اللہ پر عمل کر۔ حضرت عثمان نرمی سے اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ بار بار کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن چونکہ سازش پہلے سے تیار شدہ تھی، چاروں طرف سے فسادی اٹھ کھڑے ہوئے، فور سیدنا عثمان پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کر دی۔ حضرت عثمان منبر رسول سے فرش خاک پر گر پڑے، حضرت عثمان کو اٹھا کر گھر میں لایا گیا، لیکن سیدنا عثمان کا صبر اور تحمل کہ اس قدر زیادتی کے باوجود آپ آخر وقت تک اصلاحی اقدامات کرنے کی کوشش کرتے رہے، فسادیوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حج کا موسم قریب آ رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں فسادی حاجیوں کی وجہ فتح کے اندر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے، اور 2-3 میل کے فاصلے پر پڑاؤ انہوں نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان نے بھیجا کہ ان سے بات کرو، جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مصر کے والد جو ہیں عبداللہ ابن ابی سرخہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو ہمارا گورنر بنایا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا، اور اس کے علاوہ جو بھی جائز مطالبات تھے سارے مان لیے گئے۔ جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثمان نے جمعہ کے خطبہ میں اپنے اصلاحی اقدامات بیان فرمائے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن اچانک ایک دن مدینہ کی گلیوں میں پھر شور برپا ہوا اور انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ لوگ ڈر کر باہر نکلے کہ کیا ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فسادی واپس مدینہ میں آ چکے تھے۔ سیدنا علی ان سے دوبارہ ملے، اب کیا بات پیش آ گئی؟ اب کیوں واپس مدینہ کی گلیوں کو پامال کر رہے ہیں؟ تو فسادیوں نے کہا کہ ہمیں ایک قاصد ملا جو بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا، جب ہم نے اس سے تلاشی لی تو ہمارے بارے میں احکامات مالی مصر کو پہنچائے جا رہے تھے کہ جب یہ لوگ مصر میں پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہم سے بدعہدی کی گئی ہے، ہم اس بدعہدی کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین سے جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے مکمل لاعلمی کا اظہار فرمایا کہ خط میری طرف سے جاری نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ بس اب کچھ بھی ہو آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کہ خلافت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، آپ نے اس قمیص کو نہیں اتارنا، وہ خلافت کی قمیص ہے، میں آخر وقت تک
صبر تحمل سے کام لوں گا۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، ایک پانی کی بوند بھی سیدنا عثمان تک نہیں پہنچنے دی گئی۔ اس سے بڑا ظلم تاریخ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ کربلا کے مظالم یقیناً بڑے مظالم تھے، وہاں پر 3 دن یا 10 دن کا ذکر ملتا ہے کہ پانی بند ہوا، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین ایسا مظلوم ہے کہ 40 دن تک اس کنویں کا پانی، جس کنویں کو خرید کر سیدنا عثمان نے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی سیدنا عثمان پر بند کر دیا گیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ چھت پر تشریف لاتے، وقتاً فوقتاً بڑے دل دہلا دینے والے خطبے ارشاد فرماتے کہ شاید لوگوں کے دل پگھل جائیں، ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دن چھت پر آئے، فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ تھی تو حضور نے فرمایا کہ اس جگہ کو خرید کر کون وقف کرے گا مسجد کے لیے، میں اس کو جنت کے اندر اس سے بہتر جگہ کی بشارت دیتا ہوں۔ تو وہ جگہ خریدنے والا میں ہی تھا۔ جب کنویں پانی کا جہاں پر کوئی نظام نہیں تھا تو حضور نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا؟ تو وہ میں ہی شخص تھا جس نے اس کنویں کو خرید کر وقف کیا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں وہ وقت یاد کرو جب ایک پہاڑ پر ہم چڑھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا، اور حضور نے فرمایا اس وقت اے پہاڑ اے کوہ ہرا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ اس وقت سیدنا حضور علیہ السلام کے ساتھ کون شخص تھا؟ وہ میں ہی تھا جو اس پہاڑ پر موجود تھا۔ پھر فرمایا کہ تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ قتل کرنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی کا ناحق خون بہایا جائے، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی زنا کا ارتکاب کرے شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ تو ان 3 وجہوں کی بنا پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو کبھی زمانے جاہلیت کے اندر بھی بدکاری نہیں کی، آج بھی میں توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور میں نے تو کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اور پھر بڑی عجیب بات فرمائی کہ اللہ کے ہاں میری 10 امانتیں ہیں۔ پہلی امانت یہ ہے کہ میں چوتھے نمبر پر مسلمان ہوں۔ دوسری امانت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم وہ بھی میرے نکاح کے اندر آئی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا۔ پانچویں یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ چھٹی یہ ہے کہ میں نے میرے دل کے اندر کبھی بدی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ ساتویں یہ ہے کہ میں نے جو ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، پھر زندگی بھر اس ہاتھ کو گندگی سے غلاظت سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اور آٹھویں یہ ہے کہ میں نے کبھی جو ہے وہ زنا نہیں کیا۔ اور آخری امانت یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتا ہوں۔ ان تمام خطبات کا ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا۔ مانتے تھے کہ ساری باتیں سچ ہیں، لیکن دلوں پر اثر نہیں ہوا، اسلام مقصود نہیں تھی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن آیا، آپ نے اپنا پاجامہ پہنا جو سلوا کر رکھا ہوا تھا، اور روزے کی حالت میں تھے، آنکھ لگ گئی، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے عثمان آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب سیدنا عثمان ذو النورین بیدار ہوئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ آج میری شہادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تو آپ نے قرآن کریم کھولا اور اس کی تلاوت کے اندر مگن ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ تھا کہ اس حالت میں کہ چاروں طرف دشمن موجود ہے، کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن ان کا دل قرآن کریم کے ساتھ ہی لگتا تھا۔ ان کو لذت قرآن کریم پڑھنے سے ہوتی تھی، ان کی بھوک اور پیاس کا مداوع قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان قرآن کھول کر تلاوت میں مگن ہو گئے، ڈوب گئے، ڈوب کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ باغی آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا تو سیدنا عثمان نے فرمایا بھتیجے تیرے باپ اگر زندہ ہوتے تو تمہاری اس حرکت کو پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹے، ایک اور بدبخت آگے بڑھا، ایک لوہے کی زوردار لاٹ آپ کی پیشانی پر ماری، آپ کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھا، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، 9 بار نیزے کے ہاتھ کو سینے پر کیے۔ ایک اور بدبخت نے تلوار لہرائی
تو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی اور وہ تلوار سیدھی سیدنا عثمان ذو النورین کو جا کر لگی۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی شمع حیات گل ہو گئی، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور یہ ایسی شہادت ہوئی کہ جو سیدنا عثمان کے لیے تلوار نیام سے نکلی تھی وہ آج تک نیام سے باہر ہے۔ اور کل جب قیامت کا دن ہوگا، انصاف کے علاوہ جہاں پر کچھ اور نہیں کیا جائے گا، ہر کوئی اپنی نیکیاں لے کر وہاں پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، جس میں شہداء بھی ہوں گے۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہی وہ تلوار کی دھار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی نیزے کی انی دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا، اور کسی شہید کی شہادت کی گواہی زمین کا فرش دے گا، کسی کی گواہی بندوق کی گولی دے گی۔ لیکن کیا نصیب ہے سیدنا عثمان ذو النورین کے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ جب آپ شہید ہوئے تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے اور آ کے قرآن پر آپ کا خون گرا، اور جس آیت پر خون گرا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر اس کا محاورہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اور پھر اللہ کا نمٹنا اللہ ہی کا نمٹنا ہوتا ہے، پھر اللہ ایسا نمٹا کہ دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور ہائے دوزخ کی آگ کی سڑائیں بلند کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ آگ نظر تو نہیں آ رہی، اس نے کہا کہ نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے اندر سے جلا رہی ہے، اس لیے کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور سیدہ نائلہ نے مجھے بددعا دی تھی۔ اس بددعا کا اثر یہ ہے کہ مجھے آگ اندر سے جلا رہی ہے۔ یزید بن حبیب فرماتے ہیں کہ جو بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شریک ہوا، ہر ایک کو جنون کا مرض لاحق ہو گیا، کوئی بھی جنون سے نہیں بچ سکا۔ تو اللہ رب العالمین پھر ایسا نمٹا۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی مظلومانہ شہادت جمعہ کے دن ہوئی، اور جمعہ کا دن گزرا، ہفتہ کا دن گزرا، اتوار کے دن سیدنا عثمان کی لاش مبارک کو، جو 44 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، ایسی مظلومانہ شہادت کہ 17 آدمیوں نے صرف آپ کی نماز جنازہ پڑھی، رات کی تاریکی کے اندر آپ کا جنازہ لے جایا گیا، اور جنازے پر بھی بدبختوں نے تیر اندازی کی، تیر برسائے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دفاع کے لیے ہتھیار کیوں نہیں اٹھائے؟ تو آپ کے سامنے 3 راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر باغیوں کا مقابلہ کریں، دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، تیسرا راستہ یہ تھا کہ شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ لیکن آپ نے تینوں راستوں کو مسترد کر دیا کہ میں مدینہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، شام بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور ہونا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اور اگر میں حرم پاک چلا جاؤں، مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو یہ بدبخت حرم پاک کی توہین سے بھی باز نہیں آئیں گے، اور میں یہاں پر بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے رسول اللہ کا شہر ہے، میں اس شہر کی بے حرمتی کرنے کا سبب نہیں بن سکتا، میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے، آپ کے شہر کے رہنے والوں کی بے حرمتی ہو، ان کو تکلیف ہو، ان کا خون بہ جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر حابیل کے بعد یہ پہلا شہید ہے کہ جس نے اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو حضرت حابیل نے کیا فرمایا تھا؟ لئن بسطا، کہ تو اگر میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس سنت کو حضرت عثمان نے زندہ کیا، اور یہ تو صرف حضرت عثمان ذو النورین ہی کا احساس ہے کہ اقتدار پر ہونے کے باوجود اور جان بازوں کے ہونے کے باوجود آپ نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ صبر و تحمل کا پیکر بن کر اپنی جان دینا گوارا کر لی، لیکن مدینہ طیبہ کے لوگوں کا خون بہانا گوارا نہیں کیا۔ سیدنا عثمان کی اس مظلومانہ شہادت کا سبب یہ ہے کہ وہی یہود جنہوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کو شہید کیا، سازشوں کے ذریعے، دشمنی اور ریشہ دوانی کے ذریعے، وہی یہودی آج بھی ہمارے در پہ ہیں۔ آج ہمیں سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت سے یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہودی ایجنٹوں کی کارستانیوں سے باخبر ہوں کہ کیسے وہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر نفاق بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کس طرح کی سازشیں وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ آج بھی کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت کا یہ سبق ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔